اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین و تشریف فرما جناب الیاس سیٹھ صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے آنے والے 2023 کے اسمبلی انتخابات کے گلبرگہ شمال کے امیدوار ہیں۔ شہنشین و تشریف فرما مولانا جاوید صاحب، مولانا جناب رئیس صاحب، صدر رضا اکیڈمی، جناب کوثر محی الدین صاحب رکن اسمبلی تلنگانہ وہ انچارج MIM کرناٹکا، اور محترم جناب اقبال احمد شیرنی فروش صاحب سابقہ میئر وہ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع گلبرگہ، معزز علماء کرام، مشائخین عظام، میرے مجلسی رفقا، معزز حاضرین اکرام، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس اجلاس میں شرکت کی۔ میں آپ تمام کا اور اہلیان گلبرگے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے پولنگ کے دن بڑی محنت اور جستجو کی۔ میں شکر گزار ہوں محترم جناب الیاس سیٹھ صاحب کا، ان کے تمام مجلس کے ساتھیوں کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے بڑی محنت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی جس کا امید کر رہے تھے، مگر کامیابی یہ ضرور ملی کہ الحمدللہ آپ تمام ذمہ داروں کا ہم کو آپ کا ساتھ ملا، آپ کا اعتماد ملا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کے اعتماد، آپ تمام کے ساتھ کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف گلبرگہ شمال کی اسمبلی سیٹ بلکہ گلبرگہ ضلع میں جتنی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں سے مجلس انتخابات میں حصہ لے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دعاؤں اور آپ کی محنتوں کی بنیاد پر اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ تو میں اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے ہمتوں کو اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ بہت ہی کم وقت ہم کو ملا تھا، ہم لوگ جس طریقے سے تیاری کرنا تھا اس طریقے سے نہیں کر پائے، یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام کمزوریوں کو دور کریں گے اور ایک نئے جدوجہد اور نئے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ میں یہاں آنے سے پہلے ہمارے بلدیہ کے جو امیدوار تھے ان تمام سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ وہ اپنے اپنے بلدی حلقے میں سرگرم رہیں، عوام سے وابستہ رہیں، عوام کی تکالیف کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور میں نے ان تمام امیدواروں سے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ اپنے اپنے بلدی حلقے میں حرکت میں رہیں گے، عوام کے مسائل کو سمجھتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جب 5 سال کے بعد بلدیہ کے انتخابات ہوں گے، اگر وہ سرگرم رہے، عوام سے وابستہ رہے، تو مجھے کوئی اس بات کی شکایت نہیں ہوگی کہ میں دوبارہ مجلس ان کو وہاں سے اپنا امیدوار بنائے، کیونکہ ہم کو کام کرنا ہے اور عوام کا اعتماد اور عوام کے دل کو جیتنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو الیاس سیٹھ صاحب نے محنت کی، جستجو کی، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور رنگ لائے گی۔ میں کیونکہ یہ ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کا اور قوم اور ملت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے، میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلا اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا 1994 سپٹمبر یا اکتوبر کا مہینہ تھا،
مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے میں واحد رکن اسمبلی کامیاب ہوا تھا۔ مجلس کے اس زمانے میں 4 اراکین اسمبلی تھے، شکست ہوئی اور صرف میں اکیلے کامیاب ہوا۔ میں نے محنت کی، ہمارے بزرگوں کی ہدایت پر عمل کیا، ہمارے والد مرحوم کی سرپرستی حاصل تھی، ان کی نصیحتیں میرے لیے آج بھی ایک قیمتی اثاثہ ہے میرے لیے۔ ہم نے محنت کی اور اس کے 1.5 سال کے اندر جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا 1996 کا، تو مرحوم قائد سالار ملت کے خلاف موجودہ نائب صدر جمہوریہ جناب وینکیا نائیڈو صاحب انتخابات لڑنے حیدرآباد کو آئے تھے، اور اس زمانے میں مجلس کے خلاف ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرنے کی سرزمین حیدرآباد پر کوشش کی گئی تھی، تو مخالفت میں بھی کوئی ایک صاحب کھڑے ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے 96 کے پارلیمانی الیکشن کا نتیجہ نکالیں گے تو 1.5 سال کے اندر مجلس نے ان تمام 3 اسمبلی حلقے جات سے جہاں سے ہم کو شکست ہوئی تھی، ہم نے دوبارہ وہاں سے اپنی برتری کو حاصل کیا اور بڑی تعداد میں اپنے ووٹ کو حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد 98 میں پھر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، الحمدللہ وہی نتیجہ نکلا۔ 99 میں جب اسمبلی کا الیکشن ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین نے ان تمام اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کر لی تھی جہاں پر 5 سال پہلے ہم کو کامیابی نہیں ملی تھی۔ تو میں اپنے تمام جماعت کے ذمہ داروں سے، اراکین سے، میری ان سے پرخلوص گزارش ہے کہ اپنے حوصلے کو بلند رکھیے اور اللہ کی ذات پر پہلے سے زیادہ توکل کریے اور محنت کریے، جستجو کریے، اور میں بھی یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی مہینے میں کم سے کم 1 دن گلبرگہ ضلع میں آؤں، نہ صرف گلبرگہ شہر بلکہ گلبرگہ ڈسٹرکٹ میں جہاں پر بھی ہماری تنظیم مضبوط ہوگی وہاں پر بھی ہم جائیں گے، چاہے وہ جلسہ ہوگا یا اس طرح کا اجلاس ہوگا یا پھر ذمہ داروں سے ملاقات ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور آؤں گا۔ میرا بھی مقصد یہی ہے، جماعت کا پیغام یہی ہے، جماعت کا نصب العین بھی یہی ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت بنے، مسلمانوں کے ایک لیڈرشپ بنے، مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز بنے، مسلمانوں کی ووٹ کی اہمیت دوبارہ پیدا ہو، مسلمانوں کے ووٹ کی اہمیت دوبارہ پیدا ہو، اور جب یہ چیزیں اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم تمام متحد ہو کر اپنے ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو کر اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے۔ یقیناً ہم مختلف مسلک سے اور عقیدت سے عقیدے ہمارے ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے وطن عزیز کے جو حالات ہیں وہ حالات ہم کو اور آپ کو پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا ضروری ہے۔ میں پھر سے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ میں گلبرگے کے اس تاریخی روحانی شہر کو آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں سے آپ کی ایک زمینی سطح سے آپ کی لیڈرشپ پیدا ہو، آپ کے ووٹ سے آپ کا نمائندہ کامیاب ہو، تاکہ کرناٹکا کی اسمبلی میں جا کر وہ مظلوم عوام کی ایک آواز بن سکے۔ میرا ماننا یہ ہے، بلکہ میری جماعت کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی شریعت کی حفاظت کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی ثقافتی اور ان کے کلچر کی حفاظت کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی تعلیمی معیار کو، لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے، ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے، نوکریوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے، پولیس کی ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک قیادت کو بنائیں اور وہ ہمارے ووٹوں سے جیت کر کامیاب ہو کر، چاہے وہ اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، بلدیہ کے انتخابات ہو یا ضلع پریشد کے الیکشن ہو، وہاں پر جائیں۔ اسی کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کام کرتے جا رہی ہے، کام کرتے آ رہی ہے، اور یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، یہ کام اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے یہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو مضبوط کریں۔ مجلس کو مضبوط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک آواز ہوگی، آپ کے ووٹ کی اہمیت ہوگی۔ ہم اتنی جلد بازی میں اور بغیر کسی تیاری کے ہم الیکشن میں حصہ لیے بلدیہ کے، اور الحمدللہ گلبرگہ شمال سے اگر میں غلط نہ ہوں تو 10,500 کے قریب ہم کو ووٹ حاصل ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے،
یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ ہم انتخابی جلسے کر سکے، نہ پوری طرح سے تیاری کر سکے، اور ایسی جماعتوں سے ہمارا مقابلہ ہوا جو برسوں سے گلبرگے میں ان کی جڑیں مضبوط ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام جاری رہے گا اور ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات جو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی الیاس سیٹھ بولے کہ صاحب مجلس کے مخالفین یہ شکایت کرتے کہ آپ زیادہ کانگریس کو بولتے، بی جے پی کو کم بولتے۔ یہ پارلیمنٹ کی آپ میری ہر تقریر اٹھا کر دیکھ لو، آپ پارلیمنٹ کی ہر تقریر، ہم وقت کی جو حکومت ہے بی جے پی کی ہے، نریندر مودی اس کے وزیر اعظم، سب سے زیادہ تنقید اگر پارلیمنٹ میں کھلی الفاظ میں اگر کوئی کرتا ہے تو اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے، مگر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں نہ امتیاز جلیل جا کر مودی سے گلے ملے، گلے کون ملے آپ کو معلوم، جو دوڑتے ہوئے گئے اور جا گلے مل لیا، اور جبکہ اس وقت گلے ملے جب نو کانفیڈنس موشن مودی کے خلاف لایا گیا تھا۔ تو یقیناً ہم سب کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ جو سچائی ہے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کل ایک فنکشن ہوا، ایک انفارمیشن کمشنر ہے جناب، انہوں نے ساورکر کے اوپر کتاب لکھی، اور ساورکر کی کتاب کے رسم اجرا میں آر ایس ایس کے موہن بھگوت تھے، ہمارے ملک کے موجودہ وزیر دفاع محترم راجناتھ سنگھ صاحب تھے، تو دونوں کی تقریر ہوئی اس میں۔ اب تقریر تو ہو گئی رات میں، صبح حسب عادت حسب روایت میڈیا صبح 8:30 بجے ہمارے گھر کو آ گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں گلبرگے کو آنے والا ہوں، اور آ کر مجھ سے کہا کہ یہ باتیں کہیں، اس پر آپ تبصرہ کریے۔ تو سب سے پہلی بات الیاس سیٹھ صاحب کی شکایت دور کر دے رہا ہوں، اور کانگریس والوں کو بھی شاید سن کے تھوڑا اچھا دیکھیں گا۔ تو وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ساورکر نے جو انگریزوں کو معافی نامے کے خط لکھے تھے وہ مہاتما گاندھی کے بولنے پہ لکھے تھے۔ آپ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ مالٹا کی جیل میں تھے، وہ انڈمان کی جیل میں تھے، کوئی بھی ایک خط ان کا نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے انگریزوں سے معافی کی بھیک مانگی، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب یہ جو محترم ہے ساورکر، یہ جیل میں گئے 1911 کو۔ کب گئے جیل میں؟ جولائی 4 1911 کو گئے۔ یہ ضروری ہے بولنا کیونکہ ریکارڈ ہو گیا تو دکھاتے ٹی وی والے، انہیں ایک اور بھڑکاؤ بھاشن گلبرگہ میں دے گئے بول کے۔ تو جولائی 4 1911 کو انہوں جیل میں ڈالے ساورکر کو۔ اب راجناتھ سنگھ یہ بول رہے کہ مہاتما گاندھی خود ان کو یہ بولے کہ آپ انگریزوں کو ایک خط لکھو، مرسی پٹیشن لکھو، معافی نامہ لکھو۔ میں راجناتھ سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ 4 جولائی 1911 کو جب ساورکر کو انگریز گرفتار کر کے کالا پانی انڈمان میں رکھے، گاندھی بھارت میں نہیں تھے، ساؤتھ افریقہ میں تھے راجناتھ سنگھ صاحب۔ وہاں سے کیا انہوں کیا پلین میں اڑ کے آ کے بولے یا کیا کیسا ہے؟ اتنا پلین بھی نہیں تھا جب، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب انہوں لمبی چھوڑ دی ہے۔ اب یہ سمجھے کہ ہم لوگ ہمارے کان میں پھول ہے، ہم نہیں دیکھیں گے، نہیں معلوم ہمارے کو معلوم، ہم بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، تھوڑا تھوڑا پڑھے لکھے ہیں۔ وہ ہم تیلگو میں بولتے کنچم کنچم، لٹل لٹل۔ یہ پہلی جھوٹ ان کی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں ایک اور معافی نامہ لکھے نومبر 14 کو 1913 کو، اور تیسرا اور مہاتما گاندھی بھارت کو کب آئے؟ جنوری 9 1915 کو۔ مانے 2 خط لکھ چکے تھے انگریزوں کو ساورکر۔ اگر وہ انگریزی کا خط آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، تو یہ جتنے سنگھ پریوار کے لوگ ہیں آگ بگولا ہو جائیں گے، اتنی تعریف کر رہے انگریزوں کی، آپ ایسے ہیں، آپ دریا دل ہیں، میرے کو معاف کر دو۔ ارے یہ بات بولتے ہی نہیں ہے۔ ہاں یقیناً
गांधी का खत है, गांधी ने खत लिखा था, गांधी ने खत का जवाब लिखा था। गांधी ने उस खत का जवाब लिखकर ये नहीं कहा गांधी ने अपने जवाब में सावरकर को कि बेटा तू माफी मांग ले जाके, नहीं कहा गांधी ने खत मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। वो खत है, गांधी ने लिखा जनवरी 25, 1920 को, और गांधी इसमें खत में लिख रहे कि आई हैव योर लेटर, आपका खत मिला। इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू, बड़ी मुश्किल है आपको नसीहत का, आपको एडवाइस करना। आई सजेस्ट हाउएवर यू आर फ्रेमिंग अ ब्रीफ पिटिशन सेटिंग फॉर द फैक्ट्स ऑफ द केस, bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political। गांधी उनको ये मशवरा दे रहे कि आप एक पिटीशन अंग्रेजों को लिखो और जो जुर्म आपके भाई से हुआ ये बोलो कि वो सियासी जुर्म था। I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case meanwhile। अरे गांधी कहां बोल रहे इसमें कि माफी मांगो? गांधी तो ये बोलते थे कि अहिंसा का सबसे बड़ा रास्ता जेल को जाना है, जेल को जाना है। और मौसूफ को काला पानी में सावरकर को जेल में डाले, 8 महीने के अंदर ही खत लिख दिया उन्होंने पहला। अब राजनाथ सिंह बोलते कि हमारे वजीर दिफा है कि गांधी ने उनसे कहा था। गांधी ने कहा? गांधी तो जनवरी 25, 1920 को खत लिखे, उससे पहले तो मौसूफ 2 खत लिख चुके थे। तो अब ये बीजेपी का मकसद क्या है कि सावरकर के बारे में बड़ा अच्छा तारीख में ये भी आया। मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूं। 1990 तक बीजेपी सावरकर का नाम ही नहीं लेती थी, हिंदुत्व का नाम भी नहीं लेती थी। ये आडवाणी ने शुरू किया हिंदुत्व और सावरकर 1990 में, उसके बाद से सब शुरू हो गए। अच्छा, सावरकर की तारीख क्या है? सावरकर की तारीख यह है कि सावरकर ने, मैं आपको बता रहा हूं कि सावरकर ने, अब ये हम बीजेपी वालों पे छोड़ देते, आप झूठ है सच है बोलो। सावरकर ने 1900 आजादी मिलने के बाद 1947 में क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि मैं तिरंगे को नहीं मानता, मैं भगवा रंग को मानता? कहा था सावरकर ने यह बात। तीसरी बात, सावरकर ने यह भी कहा था कि हिंदू बादशाहों का यह काम था कि वो मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटते, उनका रेप करते ताकि जंग जीत जाए। चौथी बात, सावरकर ने यह कहा था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से गुलामी को खत्म कराने के लिए भारत के लोगों से बोल रहे थे कि आओ मेरी इंडियन नेशनल आर्मी में आओ, तो सावरकर लोगों को बोल रहे थे नहीं तुम अंग्रेजों की फौज में जाओ। छठी बात, सावरकर ये तारीख में ये मैं को अपने दिल से नहीं, उससे नहीं मना रहा हूं मैं। 1939 में कांग्रेस और तमाम मुजाहिदीन आजादी ने फैसला लिया कि हम तमाम अपने अपने विजारत के ओहदों से इस्तीफा देते, तो सावरकर लिंगिंग तो वायसराय के पास जाके बोले नहीं हम नहीं देते, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। 19 सब अच्छा, ये बार बार बोलते मुसलमानों को 2 नेशन थ्योरी। अरे 2 नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात करने वाला 1937 में सावरकर थे। सावरकर ने कहा कि हिंदू नेशन है और मुसलमान एक कम्युनिटी है। आप बोले, हम नहीं बोले। ना हमको सावरकर से मतलब है, ना जिना से मतलब था, हमारे को ना रहेगा कभी। और आपको मालूम कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इख्तिदार में थे उस जमाने में, माने दोनों हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इख्तिदार में थे। और आखिरी बात, सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में मुलव्विस थे। कौन बोले बात? ये महात्मा गांधी के जो कत्ल का मुकदमा चला उसमें सावरकर एक्यूज थे। कोर्ट ने उनको कहा कि इनका जो पीए था सावरकर का, बाजे नाम था,
وہ جو ایویڈنس دیا اس کو قانون میں کیا ہے کہ کوروبریٹ کرنا، میں نے صرف میرے بولنے پہ نہیں بلکہ الیاس سیٹھ بھی بولنا، وہ نہیں کر سکا، مگر جسٹس کپور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، کمیشن آف انکوائری بنایا گیا، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ساورکر کے گھر میں گاندھی کے قتل کی سازش ہوئی۔ آپ ان کو اپنا ہیرو مناتے، آپ ان کو، اچھا یہ بھی چھوڑو، آپ یہ بھی اگر جھوٹ رہا تو کیا سردار پٹیل نے نہیں لکھا کہ ہندو مہا سبھا کی ایک فائنینشیل آرگنائزیشن ساورکر کے ماتحت تھی جس نے گاندھی کو قتل کیا؟ یہ سب چیزیں ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں۔ جب میں 2004 میں پارلیمنٹ کو، حیدرآباد کی عوام کا لاکھ شکریہ، مجھے منتخب کر کے اللہ نے بھجایا، 2004 میں پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں گیا تو جیسا ویسا بیٹھے ہوئے سینٹرل ہال، یہاں پر گاندھی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ اپوزٹ ساورکر کی فوٹو ہے۔ آپ بتائیے کہ جس کے قتل کا مقدمہ اس پر چلا، کورٹ نے بری کیا ان کو، مگر انکوائری کمیشن میں ان کو ثابت ہوا کہ وہ ملوث تھے، یعنی گاندھی کی فوٹو ایک طرف، ساورکر کی فوٹو ایک طرف۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ پھر خود وزیر دفاع اس طرح کی اگر بات کریں گے، اور پھر موہن بھگوت آر ایس ایس کے سرسنگ چالک بول رہے نہیں ساورکر اردو بڑی اچھی بولتے تھے، غزل لکھتے تھے، انہوں مسلم دوست تھے، کہتے غزل لکھے تو مسلم دوست ہو جاتے۔ آج میڈیا والے میں سے پوچھے ملا تمہارے ان کو تاریخ نہیں معلوم، مہاتما گاندھی کے قتل کا جو ایف آئی آر تھا وہ ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا، ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا کہ ملزم 1 ملزم 2 دفعہ 302۔ ساورکر نے اردو سے نفرت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی ریٹن ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی جانتا نہیں، اپنی لمبی لمبی جھوٹ چھوڑ کے نکل جاؤ، کوئی پکڑیں گا نہیں۔ ارے تو ہم جانتے نا، تھوڑا بہت پڑھے، ہم بھی علماؤں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی سیکھے، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو آج ان کو آپ بنا رہے ہیں کہ انہیں بڑے وہ تھے، ارے کہاں تھے بھائی؟ گاندھی کے قتل میں یہ تھے۔ ساورکر نے یہ بھی کہا کہ ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا، کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے، اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے۔ ارے فیشزم کی تائید کرتے تھے اور ہم کو سکھا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے، بی جے پی اور سنگھ پریوار، جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساورکر کی تائید کرتے ہیں، کھل کے بولو نہیں مانتے اس کو۔ ساورکر نے اپنی کتاب ہندوتوا لکھی، ہندوتوا میں ساورکر نے لکھا کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے، نہ ان کے لیے یہ ایک مبارک سرزمین ہے۔ انگریزی کا لفظ تھا کہ نہ یہ فادر لینڈ ہے نہ یہ ہولی لینڈ ہے، ان کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ میں۔ ارے مکہ مدینہ کو نہیں پوچھتے، مکہ مدینہ کو ہم خدا نہیں مانتے، ہم زمین و آسمان کے خالق کو خدا مانتے، یہ حقیقت ہے۔ مگر یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا، ہندوتوا ان کی کتاب ہے، پڑھنے اگر پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھیے آپ۔ باضابطہ بول رہے وہ، اور یہ بول رہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر سرویٹیوڈ میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ کل ایک وزیر دفاع رہ کر، سمویدھان پر، آئین پر اوت لے کر اس طرح کی اگر باتیں کوئی کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ملک کس راہ پہ جا رہا ہے۔ میں میڈیا سے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ایک وقت آئے گا، اسی طرح کی اگر روش برقرار رہے گی، اسی طرح کی یہ نفرت برقرار رہے گی تو ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں بی جے پی سنگھ پریوار کہے گی کہ اب بابا قوم ساورکر ہے، گاندھی نہیں ہے، اور گوڈسے مجاہد آزادی ہے۔ یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو یہ شدت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ تاریخ کو توڑ کر آر ایس ایس جو ہے آدھی سچ بولتی اور پورا جھوٹ بولتی، ان کی حقیقت ہے پوری چیزوں میں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کے حالات، اور پھر ہمارے ملک کے حالات، سیاسی حالات یہ ہیں کہ کانگریس ہو یا سماجوادی ہو یا پھر یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، اور اسی کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لو، تھوڑے دن پہلے کانگریس کا ایک جلسہ ہوا تھا، پھر سماجوادی کا بھی ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ملک کی خوبصورتی ہے، اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے،
بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت پورے مذہب کو مانتا بھی ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھارت اس کو ہی بولتا تو بھی تیری خواہش ہے تو اس پر چل۔ مگر یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے، اس کمپٹیشن کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے، اور یہ تمام سیکولر پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان کہاں جائیں گا، اس کو تو ایک کونے میں کر کے دبا دیے، لا محالہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کیوں جائیں گے ہم لا محالہ؟ کیونکہ ہم مجبور ہیں ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ اگر آج یہ لوگ اس طرح کا کمپرومائز کرتے جائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر، ہماری شناخت کے خطرے پیدا ہو جائیں گے۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو، محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر ہر چیز کو یہ لوگ نہیں یہ کرنا ضروری ہے، یہ ختم کہاں ہوگا پھر؟ اور علماء اور مفتیاء اکرام فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک مرتبہ برائی کے دروازے کو کھولو گے تو پھر ختم، پھر یہاں سے نیچے ہی جاتے، آپ اوپر نہیں آتے۔ کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماحول میں ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بی جے پی کو ہرانا دلتوں کا بھی کام ہے، او بی سیز کا بھی کام ہے، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کا بھی کام ہے بی جے پی کو ہرانا۔ وہ لوگ الیکشن آتا تو اپنی ذات کے اوپر اپنی ذات کے لیڈروں کو مضبوط بنا دیتے ہیں، ان کو ایم ایل اے بناتے، ایم پی بناتے، منسٹر بناتے۔ ہم کیا بناتے؟ ہم خالی بینڈ باجے کی پارٹی ہیں۔ جب شادی کی بارات نکلتی دولہے کے گھر سے تو بینڈ باجا اگر کوئی رکھتا ہے، نہیں رکھنا چاہیے، رکھتے ہیں تو آپ دیکھو یہ شادی خانے کے باہر بینڈ باجا روک دیتے، اندر مت آ، چل بھاگ۔ یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا، یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا۔ ہمارا کام سالی ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو۔ نہیں، گلبرگہ کا بلدیہ الیکشن ہے، زندگی موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ارے کتنی الیکشن میں زندگی موت کا فیصلہ نہیں ہوا، اور پھر ہم روز مرتے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ کانگریس کے 2 لیڈرز، کیا نام ہے ان کا؟ اجے سنگھ صاحب اور پرمیشور صاحب نے بلاری میں جو اسمبلی کا اجلاس ہو رہا، ہمارے بھائی بتا رہے، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ تبدیلی مذہب کا قانون لے کر آؤ۔ تبدیلی مذہب کا قانون آپ بول رہے لے کے آؤ؟ کلیم صدیقی صاحب کو جیل میں ڈال کے سڑا رہے، وہاں پر کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر، صرف تنگ کرنا ہے ان کو۔ اور اس چارج شیٹ میں ایک بہت بڑے مولانا جو ایم پی ان کا بھی نام لکھ دیا گیا ہے۔ وہ وکیل صاحب میرے کو بھیجائے، میں دیکھ کے تعجب کرا، کہاں سے کہاں ملا دے رہے؟ آپ بول رہے کہ دھرماتن کا مانے تبدیلی مذہب کا قانون لے کے آؤ؟ کہ یہ پالیسی ہے کانگریس پارٹی کی؟ کیا آپ بول رہے، آپ کے بڑے بڑے لیڈرز بول رہے کہ کنورژن کا قانون لے کر آؤ بلاری میں جو اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے؟ میں مذہب اگر بدل رہا ہوں، اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ملک کو کیا خطرہ ہے اس میں؟ بتاؤ میرے کو تم۔ اگر میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہوں تو ملک کو خطرہ نہیں ہے اس میں، ملک مضبوط ہوتا ہے اس میں۔ کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ بھارت کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جس مذہب پر چلنا چاہوں چلوں، نہیں پسند آیا مت چلوں۔ مگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر مذہب تبدیل کرو گے تو ملک کو خطرہ ہوگا۔ ملک کو خطرے کی بات کہاں ہے اس میں؟ یہی چیزیں جو تکلیف پیدا کرتی ہے، دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ٹیم ہیں، مجلس ووٹ کاٹنے کو آ رہے، اور آپ بول رہے کہ ریلیجیس کنورژن کا قانون لے کر آؤ۔ کیوں بول رہے؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول میں زہر بنا ہوا ہے، فرقہ پرستی ہے، ہندو ووٹ نہیں ملے گا تو بولنا ہے نا، ارے پھر مسلم ووٹ کا، ارے کہاں جاتا ہوں، ہمارے جیب میں بیٹھا ہے، ڈرا کے رکھو اس کو۔ میں آپ کو بول رہے چاہ رہا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو اپنا جمہوری حق کا استعمال کرنا ہے ووٹ ڈال کر۔ کیا یہ بات بالکل ممکن ہے اور ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں آپ الیاس سیٹھ کو یہاں سے اپنا خادم بنا کر کرناٹکا کے اسمبلی میں بھیجائیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزیں دیکھیے آپ، ایک طرف تو یہاں ساورکر، ایک طرف آپ کانگریس بول رہی کہ بلاری کے اسمبلی کے اجلاس میں یہ کرو۔ تو یہ ان چیزوں پر آپ تمام کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے، ایک متحدہ طور پر ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے،
انشاءاللہ تعالی اور بھی تفصیل ہوگی، تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ میں تو کرناٹکا گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ جب سابقہ رکن پارلیمان گلبرگہ کو آئے تھے الیکشن ہار کے پہلی مرتبہ آئے تھے نا، الیکشن ہارنے کے بعد پہلی مرتبہ آئے تھے، ہاں 2 سال کے بعد آئے۔ ہم تو 2 سال میں 10 مرتبہ آ گئے یہاں پر ماشاءاللہ سے آئے تھے۔ آئے تو جلوس کی شکل میں آئے نا، تو بھائی 11 ربیع الاول کا جلوس الاؤ کرو نا آپ میلاد کا۔ انہوں جلوس میں آ سکتے تو ہم جلوس نہیں نکال سکتے؟ جب کھرگے صاحب کا جلوس نکل سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکل سکتا؟ گورنمنٹ کو دینا چاہیے۔ ارے ٹھہرو ذرا بولنے دو۔ ارے سنو ذرا، خالی نعرے لگا رہے۔ جب جلوس نکل سکتا ہے کھرگے صاحب کا تو ربیع الاول کا بھی جلوس الاؤ کرو آپ۔ ان کو بھی کووڈ کے گائیڈ لائنز ہے، ہمارے کو بھی دو، ہم بھی نکالتے۔ اب اس کے بعد بولیں گے دیکھو انہوں آ کے بھڑکاؤ بات کر کے چلے گئے۔ بھڑکاؤ بات کیا کیا بولو آپ؟ ان کا جلوس نکلا نہیں نکلا؟ کھرگے صاحب کا نکلا نا؟ ہاں یہ بھی دو آپ، یہ بھی دو نا بھائی۔ یہ تو ساری کائنات کو آزادی ملی اس دن، شیطان بھاگا کود کے، آپ نہیں دیں گے؟ تو یہ چیزیں، یہ جب سچائی کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ آئے کیوں یہاں پہ؟ اچھا میں جہاں کہیں بھی بھارت کے کونے میں جاتا ہوں، یہاں کیوں آئے انہوں؟ ارے ایسا بولتے جیسا کہ میں کسی کے دور کا داماد ہوں، یہاں کیوں آئے؟ وہاں جانا تھا۔ ارے اتر پردیش کے کونے میں نہیں، یہاں کیوں آئے انہوں؟ آپ جھارکھنڈ گئے، یہاں کیوں آئے انہوں؟ بہار گئے، یہاں کیوں آئے انہوں؟ ارے بھائی صاحب پورا ملک ہمارے باپ کا ہے، کہیں بھی جا سکتے ہم۔ اب نہیں اس کا بھی جواب اس لیے ہے کیونکہ ساورکر بولے فادر لینڈ نہیں ہے، فادر لینڈ ہے ساورکر ہمارا۔ یہ کیسا ہے؟ ہمارے ابا پورے کائنات کے ابا، آپ کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو پہلا قدم یہاں رکھے۔ ابا کی زمین پہ بیٹے کا حق نہیں ہے تو کس کا حق ہوگا پھر؟ فادر لینڈ نہیں ہے۔ ارے کہاں بھی یہاں کیوں آتے ہیں انہوں؟ بیٹھو نا اولڈ سٹی میں حیدرآباد کے۔ ارے بھائی وہاں بیٹھنے بے چینی ہوتی، بیٹھا تو میرے کو ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، میرے کو تکلیف ہوتی ہے، میرے کو جب دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو کوشش کرنا میرا کام ہے۔ یہ ہمارے تمام ساتھیاں ہیں، کیا کون سی دولت ہے بتائیے جو میں الیاس سیٹ سے لے رہا ہوں یا میں ان کو دے رہا ہوں؟ اللہ جانتا ہے کیا ہے، صرف ایک طلب ہے، ایک جذبہ ہے کہ نہیں ہماری آواز ہونا، غریب مظلوم عوام کی، مسلمانوں کی ایک آواز ہونا، ایک طاقت دکھنا، ہمارے ووٹ کی ویلیو ہونا، ہمارے مسائل حل ہونا۔ یہی تکلیف ہے جو سب چیز ہے جو نوجوان سمجھ چکا ہے، طرف ہے نوجوانوں میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے مجلس کی مدد کریے، خاص طور سے اپنی دعاؤں سے۔ رات کے اندھیرے میں جب آپ اٹھیں گے تو ایک لفظ اس جماعت کی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریے۔ یقیناً اہل دل کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث بن سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔